دنیا میں دو طرح کے لوگ پیدا کیے، ایک ہادی اور دوسرا غیر ہادی۔ ہادی اور دوسرا غیر ہادی۔ غیر ہادی وہ ہے جب تک اس کے پاس ہدایت نہ ملے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہدایت سے نہ فائدہ اٹھانے کے بنا پر وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور ہدایت ملنے کے بعد وہ ہر برائی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بغیر ہدایت کے اسے دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ ہدایت سے فائدہ اٹھانے سے اسے فائدہ ہوتا ہے، جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ جب تک ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ جاہل تھا، بے نمازی تھا، برائی کرتا تھا اور برے کام کرتا تھا، مگر جب ہدایت سے فائدہ اٹھا لیا، تمام برائی کو چھوڑ دیا، اچھائی کی طرف آ گیا۔ اب اس کا مطلب ہے وہ ہدایت آگے ہے، وہ پیچھے ہے، اس لیے ہدایت سے فائدہ اٹھایا، وہ ہدایت سے آگے نہیں ہے۔ ہدایت آگے ہے، یہ ہدایت کے پیچھے ہے۔ ہدایت آگے چلتے ہیں، یہ پیچھے چلتا ہے۔ جو ملتا ہے اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، یہ غیر ہادی۔ ہادی اسے کہتے ہیں وہ ہدایت کرتا ہے، وہ ہدایت کرنے والا، تو ہدایت کرنے والا آگے رہتا ہے، ہدایت پیچھے رہتا ہے۔ ہدایت کرنے والا آگے رہتا ہے، ہدایت کرنے والا پیچھے رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہادی ہدایت کے تابع نہیں ہے، ہدایت ہادی کے تابع ہے۔ ہم اور تم ہدایت کے تابع ہے، تابع ہدایت نہیں ہے۔ یعنی ہادی وہ ہے، اس کا ہر فعل ہر عمل اللہ کو پسند ہے۔ جو کام پہلے کرتا ہے اللہ نے اسے قرآن میں جگہ دیتا ہے، اس کا فعل اللہ کو اتنا پسند ہے، وہ قرآن میں جگہ دینے کے بعد غیر ہادی کو حکم دیتا ہے اس پر عمل کیا کرو، جب تک عمل تم نہیں کرو گے میرے پاس نہیں آ سکو گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، محرم سے لے کے اب تک جتنے مدارسیں پڑھے ہیں اور سنے ہیں وہ ایک طرف ہے، اس کا تو مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ لوگوں کے دلوں میں، نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات محفوظ ہے۔ اب ہماری زبان میں ان لوگوں کی زبان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم مختصر کر سکتے ہیں، ان کے برابر نہیں کر سکتے۔ وہ بھی سال میں ایک دو مجالس ملتے ہیں، یعنی جب تک تیرے تلوار کو سیٹل کرتے رہے وہ تازہ ہوتا ہے، جب تک زبان چلتا رہے وہ تیز ہوتا ہے۔ سال میں ایک دو مرتبہ زبان کیا چلتا ہے، پھر اللہ کا شکر ہے کہ اعزازی نے آج کا موقع دیا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ ایک مہینے کے لیے چھوڑ دیں، قریب کا کوئی چرکا ہے، قریب تو تازہ کرنے کو بچا ہی رہ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے، اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہم باتوں کو سمجھ کے تھوڑا سا ادھر ادھر کر لیتے ہیں۔ تمام لوگوں ساتھ بھی تو سال میں ایک دفعہ ہے پہلی مجلس ہے۔ چلیے
हादी का फैल अल्लाह को पसंद है, गैर हादी का फैल अल्लाह को पसंद नहीं है। करने के बाद पसंद है, करने के बाद अल्लाह को पसंद है तो है, मगर हादी का वो फैल इतना पसंद है वो कुरान में जगह देता है। आपके सामने 10 आयतों को मैं पढ़ूंगा, अल्लाह ने कैसा कुरान में जगह दिया है। पहले अमल करें, बाद में कुरान में जगह दिया, और जगह देने के बाद वो आयत को हमारे लिए नसीहत बनाया, उस पर अमल करो। जब अमल करोगे तुम्हारे अमाल कबूल हो जाओगे। पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वल्लज़ीना आमनुल्लज़ी युक़ीमूनस्सलात व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, वो वली है हालत रुकू में ज़कात देता है। इस पर हम अमल करना चाहिए, अल्लाह को मानना, उसके रसूल को मानना, और वो है सिफात बताया है, नाम नहीं बताया। सिफात क्या है? हालत रुकू में ज़कात दिया है। वो अली, वो कौन है? वो अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह के साथ रसूल के साथ अगर अली को नहीं माना, हमारा अमल कबूल नहीं होता अल्लाह के बारगाह में। ये पहली आयत है। दूसरी आयत है अमल करें, कैसा अमल करें? मैदान जंग में जंग की लड़े, ऐसा लड़े जैसा कि शीश पिला के दीवार बनाते हैं, शीश का दरवाजा या 30 का और दीवार, शीश का दीवार, यानी जितने भी हमला करे वो उससे नुकसान नहीं देता। मौला अली ने मैदान जंग में इस तरह खड़ते थे, सामने वाला भाग जाता था। अल्लाह को इसका फैल इतना पसंद आया, इनका फैल इतना पसंद आया तो कुरान में जगह दी, कान्नहुम मरदूदन, यानी इतना जंग के लड़ने वाला सिवाय मौला अली के कोई नहीं है। मौला अली फरमाते हैं, हारो जीतो, अपने जगह से ना हिटना। अगर हिटोगे सामने वाला कमजोर समझ के हमला करेगा। अल्लाह को इतना फैल पसंद आया और कुरान में जगह दिया। और तीसरी आयत है, रसूल खुदा ने अली और फातिमा का अक़द किया, शादी किया, तो आवाज कुदरत आई, ऐ मेरे हबीब तूने अमल करके बताया है अली और फातिमा का मरजल बहरैन यल्तक़ियान में आयत भेज रहा हूं। इसके आज आपके सामने पेश किया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, ये दोनों की शादी के सिलसिले में अल्लाह ने आयत को भेज दिया। तीसरी चौथी आयत वो है, वो मन इंदहु इल्मुल किताब, यानी अली ने रसूल खुदा को नुसरत का वादा किया। कब नुसरत का वादा किया? बचपन से जब आगोश से काबे में बाहर आए तो नुसरत का वादा किया, ऐ मेरे हबीब मैं नुसरत का वादा करता हूं, जब तक मैं जिंदा रहे तुम्हारे जिस्म पर आँच आने नहीं दूंगा। नुसरत का वादा किया तो अल्लाह ने खुश होके वमन इंदहु इल्मुल किताब आयत कुरान को भेज दिया। कुरान के आयत को कुरान में जगह दे दिया, तो मानना पड़ेगा वमन इंदहु इल्मुल किताब कौन है? मौला अली है।
مٹ جاتا. یعنی ہمارا دین کا وجود میں لانے والے ہمارے رسول خدا ہیں. انہوں نے نماز کے بارے میں بتائے, روزے کے بارے میں بتائے, زکات کے بارے میں بتائے. تمام چیزیں رسول کے ذریعے سے وجود میں آئے. مسلمانوں نے جب وجود میں آنے والے کو ختم کر دے تو کوئی بولنے والا ہی نہیں رہتا, نہ نماز رہتا, نہ روزہ رہتا. ہم بتوں کو پوجا کر سکتے ہیں آرام سے. روزانہ ایک بت اللہ کے گھر میں جمع کر کے پھر بتوں کو جمع کر کے روزانہ نماز پڑھتے تھے ان کے سامنے. سب سے پہلے انہوں نے حملہ کیا کہ رسول کو قتل کر دیا جائے, پھر تمام چیزیں ختم ہو جاتے. اب معلوم ہوا بغیر رسول کے کچھ نہیں ہے. رسول ہے نماز ہے, رسول ہے روزہ ہے, رسول ہے زکات ہے, رسول ہے خبز ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, تولّیٰ ہے, تبرّع ہے, سب کچھ رسول کے ذریعے سے. مسلمانوں نے منصوبہ تیار کیا قتل کرنے کا. رسول خدا نے علی کو بلائے, بلانے کے بعد کہا اے علی کیا آج میرے رات میرے بستر پر سو جائے. کہا کہ علی نے کہا, یہ نہیں کہا کہ میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے, کیا میں سونے سے تمہاری جان بچ جائے گی. رسول خدا نے کہا جان بچ جائے گی. فوراً علی نے چادر اوڑھ کے سو گئے. چادر اوڑھ کے پہلے عمل کرے, آیت بعد میں اتری, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یعنی آیت بعد میں آئی. اب رسول علی نے رسول کو بچائے تو رسول بچ گئے, نماز بچ گئی, روزہ بچ گئے, احکام شریعت بچ گئی, قرآن بچ گئی, شریعت بچ گئی, اسلام بچ گیا. یہ بھی مولا علی کے ساتھ میں ہے, یہ بھی مولا علی کے ساتھ میں ہے. آخری آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 4 نفوس چادر تطہیر کے اندر جمع ہو گئے, جسے جبرائیل پریشان ہوا. کون ہے چادر کے اندر؟ تو سنے ہوئے واقعہ ہے, مولانا کے ذریعے سے سن چکے ہیں, مگر جبرائیل کو کہنا پڑا کون کون لوگ ہیں. اللہ کو بتانا پڑا کون کون ہے. اللہ کو بتانا پڑا کون کون ہے. مگر 4 نفوس ایک جگہ جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے طیب و طاہر وہ لوگ ہیں. 4 جگہ جمع ہو گئے, 4 نفوس. نجاست اس کے پاس آ ہی نہیں سکتی. اگر اس کے پاس نجاست دور ہو جاتی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا. عمل پہلے کرے, آیت بعد میں آئی. ان کا فعل اللہ کو اتنا پسند ہے, قرآن بنتے جاتا ہے. آخر میں ایک آیت پڑھوں جسے مولا علی کے جملہ نکلے ہوئے اللہ نے قرآن میں درج کیا. اگر وہ آیت پڑھو تو ڈر جائیں گے. رسول خدا نے کہا اے میرے بھائی علی, تمہارے بھائی جعفر طیار کے 2 ہاتھ 2 بازو قلم ہو گئے, مر گئے. تو علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آیت مولا علی کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو آیت بنا کر اللہ نے قرآن میں جگہ دے دیا. رہتی دنیا یہ بات جب تک انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے جاؤ, علی کو یاد کرتے جاؤ. یہ بھی مولا علی کے ساتھ میں. کسی نے کہا کہ علی سامنے زرا پہنتے ہیں, پیچھے کیوں نہیں پہنتے. دوسری بات, خچر پر سوار ہوتے ہیں, گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے. تو علی نے کہا پیچھے پہننے کی ضرورت کیا ہے, حملہ کرنے والے کو پیچھے کا موقع ہی نہیں دے دوں گا. خچر پر سوار کیوں ہوتے, گھوڑے پر سوار ہو تو بھاگنے کے لیے آسان ہوتا. مولا علی نے فرمایا بھاگنے والوں کے لیے گھوڑا, میں تو بھاگتا ہی نہیں.
میں تو بھاگتا ہی نہیں حمزہ کو پیچھے سے مارے ہوئے، حمزہ اور ہے میں اور، میں جیسا آگے سے میں قتل کرتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی قتل کرتا ہوں، میرا تلوار چاروں طرف سے گھومتا ہے، ایک طرف سے نہیں، جدھر سامنے جیسا دیکھتا ہوں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں، دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں، میرا حملہ بیکار نہیں ہوتا مگر نسلوں کو دیکھ کر میرا ذوالفقار چلتا ہے۔ اس لیے ایک روایت بتا، رسول خدا کے سامنے یہ لوگ آئے تھے، درمیان میں آپ کو ہنسانے کے لیے بات ہے، روایت ہے رسول خدا کے حدیث ہے، رسول خدا نماز پڑھتے تھے، منافقین کے پیچھے رہتے تھے، انہوں سجدے پہ جاتے تھے سب سے پہلے، یہ بھی سجدے پہ جاتے تھے سب سے پہلے، رکوع میں جاتے تھے سب سے پہلے، رکوع میں جاتے تھے، رسول خدا نماز ہونے پر اسے کہا کہ بھائی کیا ہے نماز کا طریقہ تنظیم نہیں ہے، ایک کے بعد ایک نہیں، تو کہا کہ آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ سامنے ہیں ہم پیچھے کرتے ہیں، آپ کو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ ہر بیوقوفوں جیسا سامنے دیکھتا ہوں ویسا پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے جیسا تو میں نہیں ہے۔ مسلمانوں نے 73 فرقے رسول کو ہمارے جیسا سمجھے، ہماری قوم والوں نے رسول کو علی کو ہمارے جیسا نہیں سمجھے، ان کی سماعت اور ہے ہماری سماعت اور ہے، ان کی نظر اور ہے ہماری نگاہ اور ہے، صلوات محمد علی محمد۔ یہ تو حدیث سے دونوں بتا دیا، سلیمان پیغمبر یہ بھی سنے میں واقعہ ہے، یہ نقطے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہے، 3000 سال کا واقعہ قرآن میں ہے، سلیمان پیغمبر چوٹی کا سلیمان پیغمبر کو پورے کائنات اللہ تعالیٰ نے دے دیا، حکومت دے دی، چلے پرے حکومت ہے، بات بھی سمجھتے ہیں، ایک روز چلے، ان کے قدم ہوا پر ہے، چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے تو چونٹیوں کا سیلاب، چونٹیوں کا سردار نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں سوراخ میں چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کی فوج کے گھوڑوں کے پاپوں سے تمہارے زندہ نہ بچ سکے۔ سلیمان ہوا پہ تک ہوا پہ ایک فرسخ کے دوری پہ چونٹی کا سردار نے آواز دی، سلیمان پہچان لی، اسی چونٹی کے سردار کو پکڑ کہا کہ کیا سلیمان پیغمبر بے قصور کسی کو مارتے ہیں؟ نہیں آقا، بے قصور آپ نہیں مارتے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تمہاری لشکر کو دیکھ کر ہماری فوج یعنی ہماری ٹوٹیوں کا سیلاب اللہ کی اطاعت کو بھول جاتے، اللہ کی اطاعت کو بھول جائے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو چھوڑو اور اللہ کی اطاعت میں شریک ہو جاؤ، ثواب لگے گا، ثواب لگے گا۔ سلیمان کی فوج دیکھنے سے ثواب نہیں ہے، مگر مولا علی نے ابو ذر کے ساتھ چلے وہ تھی وادی میں، جب وادی میں چلے تو وہی سیلاب چونٹیوں کا ہے، چونٹیوں کا سردار نے کہا اے میرے ساتھیوں گھروں سے واپس آ جاؤ، سوراخ سے واپس آ جاؤ، رسول کی حدیث ہے ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، نبی کا چہرہ نبی کے بولنے میں عبادت نہیں ہے کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس لیے رسول نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، صلوات محمد وعلى محمد۔ سلیمان پیغمبر نے اس چونٹی کے سردار کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہا کہ تو افضل ہے میں افضل ہوں، تو چونٹیوں کا سردار ہے میں بھی پورے مخلوق کا سردار ہوں، تو افضل ہے میں افضل ہوں۔ آقا آپ ہی بتائیے، پیغمبر خدا آپ ہی بتائیے،
تمہارے ہاتھوں میں آنے سے، تمہارے قدم پہ آنے سے میری برکتیں، تم نے سایہ کیا، سر پر مہر نبوت ملی، اس کو کیا کہے، فخر سلیمان کو ہاتھ میں آنے سے سر پہ تاج ملا، برکتیں ملی، مگر اس مولا علی کو کیا کہیں کہ بتوں کو توڑنے کے لیے مولا علی نے رسول خدا کے دوست پر سوار ہو کر کہا، رسول خدا نے کہا آپ نے کیسا پایا علی؟ کہا کہ میں چاہوں تو جنت کے میوے توڑ کر کھلا دو۔ چھوٹا سا واقعہ ام حبیبہ کا بتاتا ہوں، آپ نے سنا ہے کہ مختصر بتاتے ہیں ام حبیبہ کون تھی؟ شہزادی کو جب دعوت یہودیوں نے دعوت دیا تھا شہزادی کو، شہزادی باعزت احترام کے ساتھ اجازت کے ساتھ ان کے محفل میں پہنچی، یہ تمام واقعہ محفل میں پہنچی، ان کے زیوروں کو دیکھ کر، ان کے چہرے کو دیکھ کر تمام یہودی شادی خانہ غم زدہ بن گئے، غم زدہ بن گئے۔ انہوں نے فاطمہ کو ذلیل کرنے کے لیے دعوت دی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر اللہ کی قدرت ہے تو کچھ مل گیا۔ مل جانے کے بعد جب وہ شادی خانے میں گئے، خوشیاں غم میں مبتلا ہو، جب فاطمہ ناراض ہوئی میرے وجہ سے سب مر گئے ہیں، فاطمہ زہرا نے سب کو زندہ کیا، سب کو زندہ کیا، ساسو کے نجات میں، ساسو لوگ مسلمانیت پر ایمان لانا، کلمہ پڑھے، ایک کنیز تھی بچپن میں، وہ شادی کی وقت میں آ چکی تھی، خدمت کرنے کے لیے دولت کو، وہ خاص مانی جاتی تھی، وہاں پر دلہن کو خاص مانی جاتی تھی، ماں باپ لوگ خدمت کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اچھے اچھے لڑکیوں کو لا کے رکھتے ہیں۔ حبیبہ پہلے نام نہ تھا، جب وہاں سے رخصت ہو کے فاطمہ زہرا چلی تو دلہن سامنے آئی، کہا کہ ہمارے طرف سے یہ ہدیہ ہے، یہ چلو اس کنیز کو آپ کے خدمت میں پیش کریں۔ جب واقعہ پورا فاطمہ نے رسول خدا کو سنانے کے بعد رسول خدا نے کہا اس کا نام حبیبہ رکھو۔ حبیبہ وہاں سے حسن حسین کی پرورش کرتی تھی، زینب ام کلثوم کی پرورش کرتی تھی، جب تک فاطمہ زندہ رہی یہی کام چلتا رہا۔ جب فاطمہ آخری رحلت پائی تو مولا علی کو بلا کر نصیحت کی، مولا علی نے بھی اسی طرح اطاعت انجام دینے کے لیے حکم دیتے تھے۔ جب ظاہری حکومت ملی تو مولا علی نے کوفہ گئے، جب کوفہ گئے ام حبیبہ عروج پہ آ گئی، شادی کی عروج پہ آ گئی، ابن حارث سے ان کا شادی کروائے۔ جب مولا علی شہید ہو گئے، حسن کوفہ چھوڑ کے بھی مدینہ آئے، ام حبیبہ وہاں رہ گئی، وہاں رہ گئی کوفے میں۔ جب سے وہ ظاہر پتہ ہوتی تھی کہ ہم نے اتنا زندگی ان لوگوں سے گزارا، آج میرا ایک کو تنہا ہے، ایک کو تنہا ہے، اسی غم میں دعا کرتی تھی پانے والے مجھے صرف مدینہ کر دے، میں زینب کا دیدار دیکھوں، حسنین کا دیدار دیکھوں، یہی دعا کرتی تھی، روز فقار ہوتی تھی۔ آخر میں امام حسین کی شہادت کی خبر میں ملی تو وہ بھی زار و فقار ہوتے حسین کے لیے دعا کرتی تھی اور کہتی تھی حسین کا دیدار بتا دے، زینب کا دیدار مجھے بتا دے، یہی زار و فقار ہوتی تھی۔ وہ وقت قریب آ گیا جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے اسیر ہو کے اس مقام پر پہنچا جہاں کنیزوں نے کہا ہے ام حبیبہ دیکھو ایک زور غل ہوا ہے کوفے میں، کچھ اسیر لائے گئے ہیں، کچھ کٹے ہوئے سر ہیں، میدے پر ہیں،
کچھ خیری بنا کے عورتوں کو لے آئے ہیں، ان کے سر پر کوئی چادریں نہیں ہیں، کیا ان کو ہم دیکھنا جائز نہیں ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہے شہزادی کی وصیت ہے ایسے لوگوں کو دیکھنا منع ہے، مگر کنیزوں نے کہا نہیں تم نیچے نہیں آ سکتے تھے، چھت پر دیکھا کرو۔ جب چھت پر آئی تو دیکھا کہ کٹے ہوئے سر جا رہے ہیں، ایک زنجیروں میں جھگڑا ہوا، امام زین العابدین کی طرف نظر کی، کہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کس محلے کے ہیں؟ زین العابدین نے کہا پیچھے شہزادیاں آ رہی ہے، ان سے کہہ دینا وہ پورا داستان آپ کو سنائیں گے۔ جب اتنے میں کچھ تھوڑا دیر کے بعد جب وہ شہزادیاں وہاں آ کے رکے تو زینب کے آغوش میں سکینہ بھی ہے، سکینہ کے زبان سے ایک ہی لفظ ہے اللہ تش، میری بوبی اماں پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، ایک قطرہ مل گیا تو صحیح۔ زینب دلاسا دیتی ہے، اتنے میں ام حبیبہ یہ بات سن کر گلاس میں پانی لائی اور پینے کے لیے کہا، ایک دو وصیتیں بتائی۔ زینب نے کہا جب تک وصیتیں نہیں بتاؤ گی سکینہ نہیں پیو گی۔ سکینہ رک گئی۔ پہلا وصیت ہے مجھے دعا کرے میرے بچے اسیر نہ ہو جیسا تم اسیر بن کے آ رہے ہو۔ دوسری وصیت ہے میری شہزادی زینب کا دیدار مجھے نصیب ہو۔ زینب نے ایک مرتبہ روئی زار فقار، اے ام حبیبہ کیا زینب کو نہیں پہچانتی، کیا زینب کو نہیں پہچانتی، کیوں نہیں پہچانتی؟ میں زینب کو گھر میں خدمت کی تھی، حسنین کی خدمت کی تھی، زینب میں کلثوم کی خدمت کی تھی، مولا علی کی خدمت کی تھی، میں کیوں نہیں پہچانتی؟ ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ میں ہی زینب ہوں، تمہارے آگے سے نکل گئے، وہ بیمار ہتھکڑیوں میں بتا ہوا ہے وہ زین العابدین ہے، حسین کا بیٹا بیمار ہے، سروں پر سر ہے، نیزوں پر سر ہے، وہ عباس کا سر ہے، علی اکبر کا سر ہے۔ ام حبیبہ یہ سن کر کوٹے سے گر گئی، یہ اللہ نے مجھے ایسا نصیب کیا کٹے ہوئے سروں کو دیکھنے کے لیے، میری شہزادی قریب بن کے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اللہ نے مجھے اگر موت دیتا تو صحیح، گرنا ہی تھا، سب دو ٹکڑے ہوا۔ ام حبیبہ دنیا سے رحلت چلی، جنت نصیب ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامرہ وسیعلم